السلام علیکم عزیز طلباء، میں ہوں آپ کا معلم شعبان جھولن شعبان۔ ہماری کتاب آسان اردو کا یہ خاصہ ہے کہ ہم آپ کو آدھی ادھوری نہیں بلکہ 100% تیاری کرواتے ہیں۔ اس لیے آج کے اس لیکچر میں ہم درسی کتاب کے مشقی سوالات کے ساتھ ساتھ وہ تمام متوقع اضافی سوالات بھی حل کریں گے جو بورڈ کے پیپر میں آ سکتے ہیں۔ اکثر بچے پوری مشق رٹنے میں اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں، لیکن آج کے اس لیکچر نمبر 8 میں آپ کا معلم آپ کا کام آسان کرنے جا رہا ہے۔ پورے سبق کے متن اور مشق کا عمیق مطالعہ کرنے کے بعد میں نے 6 ایسے خاص سوالات منتخب کیے جن میں درسی کتاب کے سوالات بھی شامل ہیں اور کچھ مخفی و متوقع اضافی سوالات بھی۔ یاد رکھیے، سوال نمبر 1، 2، 6، 8، 9 اور 11 یہ وہ 6 سوالات ہیں جو امتحانی نقطہ نظر سے سب سے زیادہ اہم ہیں اور بورڈ کے پیپر میں سوالات انہی میں سے پوچھے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ نے آج کے اس لیکچر میں موجود ان 6 سوالات کو اچھے سے سمجھ لیا تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات آپ اچھے سے کر سکیں گے۔ تو چلیے بغیر وقت ضائع کیے چلتے ہیں اپنی کتاب آسان اردو کی طرف۔ مشق دیکھیں، اس میں پہلا سوال سبق اخلاق نبوی کو مد نظر رکھتے ہوئے درج ذیل سوالات کے مختصر جواب دیں۔ پہلا سوال ہے، سبق کے متن کے مطابق کن شخصیات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ کی گواہی دی؟ ان کے نام بتائیں۔ تو ان میں ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 4 شخصیات ہیں۔ دوسرا سوال ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کن الفاظ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی؟ تو جواب ہے کہ آغاز وحی کے وقت انہوں نے ان الفاظ میں تسلی دی، ہرگز نہیں، خدا کی قسم، خدا آپ کو کبھی غمگین نہ کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں، مقروضوں کا بار اٹھاتے ہیں، غریبوں کی اعانت کرتے ہیں، مہمان کی ضیافت کرتے ہیں، حق کی حمایت کرتے ہیں اور مصیبتوں میں لوگوں کے کام آتے ہیں۔ تیسرا سوال ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر تشریف لاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز کیا ہوتا؟ تو اس کا جواب ہے کہ حضرت عائشہ کے بیان کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی گھر کے اندر تشریف لاتے تو نہایت خندہ، ہنستے اور مسکراتے ہوئے آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رویہ گھر والوں کے لیے انتہائی شفیق اور خوشگوار ہوتا۔ چوتھا سوال ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق کے بارے میں جو کچھ بیان کیا ان میں سے 3 خوبیوں کا ذکر کریں۔ تو وہ 3 خوبیاں دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خندہ جبیں یعنی مسکرانے والے تھے، نرم خو اور مہربان طبع تھے، سخت مزاج اور تنگ دل نہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نفس سے 3 چیزیں دور کر دی تھیں، بحث و مباحثہ، ضرورت سے زیادہ بات کرنا اور لا یعنی باتوں میں پڑنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسروں کی عیب جوئی نہیں کرتے تھے اور نہ ہی کسی کے اندرونی حالات کی ٹوہ میں رہتے تھے۔ اسی طرح سوال نمبر 5 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب گفتگو، آداب طعام اور آداب مجلس کے بارے میں حضرت ہند ابی حالہ نے کن الفاظ میں بیان کیا ہے؟ تو حضرت ہند کے مطابق آداب گفتگو و مجلس، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرم خو تھے، سخت مزاج نہ تھے اور کسی کی توہین روا نہیں رکھتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی شکر ادا فرماتے تھے۔ آداب طعام کا بھی پوچھا گیا ہے، تو کھانا جس قسم کا بھی سامنے آتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے تناول فرما لیتے اور اس میں کوئی عیب یا برا بلا نہیں کہتے تھے۔ اسی طرح عزیز طلبہ، یہ درسی کتاب کے سوالات تھے اور اس سبق کے متن کو مد نظر رکھتے ہوئے جو اضافی سوالات بن سکتے ہیں جو پیپر میں پوچھے جا سکتے ہیں وہ میں نے یہاں لکھ دیا ہے سوال، اور ان کے جواب بھی آپ دیکھیں۔ پہلا سوال ہے کہ مصنف کے نزدیک کسی انسان کے حالات کا سب سے بڑا واقفہ کار کون ہوتا ہے اور کیوں؟ مصنف کے نزدیک دنیا میں انسان کے حالات کا سب سے بڑا واقفہ کار اس کی رفیقہ حیات یعنی بیوی ہوتی ہے، کیونکہ وہ انسان کے گھریلو، نجی اور حقیقی اخلاق و عادات کو سب سے زیادہ قریب اور بناوٹ کے بغیر دیکھتی ہے۔
دوسرا سوال ہے کہ حضرت عائشہ کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برائی کا جواب کس طرح دیتے تھے؟ تو اس کا جواب ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ مہربان عادت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برائی کے بدلے میں کبھی برائی نہیں کرتے تھے، بلکہ دشمنوں اور خطا کاروں سے درگزر فرماتے اور انہیں معاف کر دیتے تھے۔ تیسرا سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ذاتی معاملے اور احکام الہی کی خلاف ورزی پر کیا رویہ اختیار فرماتے تھے؟ تو اس کا جواب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اپنی ذات یا ذاتی معاملے کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا، البتہ جب کوئی شخص احکام الہی کی خلاف ورزی کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بموجب شریعت اس پر حد یعنی قانون کے مطابق سزا جاری فرماتے تھے۔ اسی طرح سوال نمبر 4 ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز گفتگو کے بارے میں حضرت عائشہ نے کیا گواہی دی؟ جواب ہے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باتیں اس طرح ٹھہر ٹھہر کر اور فصاحت کے ساتھ فرماتے تھے کہ اگر کوئی سننے والا انہیں یاد رکھنا چاہتا تو بڑی آسانی سے یاد کر لیتا تھا۔ پانچواں سوال ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کن کن پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا؟ تو اس کا جواب حضرت عائشہ کی گواہی کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی غریب، غلام، لونڈی، خادم، عورت یا کسی جانور کو اپنے مبارک ہاتھ سے نہیں مارا۔ سوال نمبر 6 ہے کہ حضرت علی کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناپسندیدہ بات پر کیا رد عمل ظاہر فرماتے تھے؟ تو اس کا جواب ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر محفل یا سامنے کوئی ایسی بات ہوتی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناپسند ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صراحتاً انکار یا تردید کر کے اس شخص کو شرمندہ نہیں کرتے تھے، بلکہ اس سے اغماز یعنی نظر انداز فرماتے تھے اور خاموش رہتے تھے، تو اس سے سمجھنے والے سمجھ جاتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں کیا یا نہ کیا۔ تو سوال نمبر 7 ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں صحابہ کرام کے ادب کا کیا عالم ہوتا؟ اس کا جواب ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو فرماتے تو صحابہ کرام اس طرح سر جھکا کر اور مکمل خاموشی سے سنتے تھے گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں کہ ذرا سی جنبش سے اڑ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چپ ہونے کے بعد ہی صحابہ کرام آپس میں بات کرتے تھے۔ 8واں سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسروں کے منہ سے اپنی تعریف سننے پر کیا کرتے تھے؟ تو اس کا جواب ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبالغہ آرائی اور دوسروں کے منہ سے اپنی بے جا تعریف سننا پسند نہیں فرماتے تھے، لیکن اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے گئے احسان یا انعام پر شکر گزار ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا شکریہ قبول فرما لیتے۔ اس طرح اگلا سوال ہے کہ حضرت علی کے مطابق پہلی نظر میں اور بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کا کیا اثر ہوتا تھا؟ تو اس کا جواب ہے حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اچانک یا دفعتاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلال نبوت سے مرعوب ہو جاتا، لیکن جیسے جیسے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آتا اور واقف ہوتا جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کرنے لگتا۔ 10واں سوال ہے اور مختصر اضافی آخری سوال ہے کہ حضرت ہند بن ابی حالہ کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ کب آتا تھا؟ تو اس کا جواب ہے کہ حضرت ہند بن ابی حالہ کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کسی ذاتی معاملے پر کبھی غصہ نہیں آتا تھا، لیکن اگر کوئی شخص کسی امر حق کی مخالفت کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حق کی پوری حمایت فرماتے تھے۔ عزیز طلبہ، اسی طرح سوال نمبر 2 ہے اخلاق نبوی سے اضافی کثیر الانتخابی سوالات بھی ہیں اور کتاب میں موجود بھی جو سوالات ہیں وہ بھی یہاں ہیں۔ تو پہلا دیکھیں یہ سبق اخلاق نبوی کے مصنف کون ہیں؟ تو یہ علامہ شبلی نعمانی ہے۔ انسان کے حالات کا سب سے بڑا واقف کار دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ تو اس کی رفقۂ حیات بیوی ہو سکتی ہے۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نبوت سے پہلے اور بعد میں کتنے برس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت زوجیت میں رہیں؟ تو وہ 25 برس رہیں۔ صلہ رحمی کرتے ہیں، مکروہوں کا بار اٹھاتے ہیں، یہ الفاظ آغاز وحی کے وقت کس نے کہے؟ تو یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کہے۔ امہات المومنین میں کس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف سب سے زیادہ تفصیل سے بیان کیے ہیں؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے کیے ہیں۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب دو باتوں میں اختیار دیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس بات کو اختیار فرماتے؟ تو جو آسان ہوتی اس کو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کس معاملے میں کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا؟ تو ذاتی معاملے میں انتقام نہیں لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس شخص پر خدا کی طرف سے حد جاری فرماتے جو احکام الہی کی خلاف ورزی کرتا اس پر؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام لے کر کبھی کسی پر لعنت نہیں کی، کسی مسلمان پر۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر کے اندر تشریف لاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ تو نہایت خندہ اور مسکراتے ہوئے گھر میں تشریف لاتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغاز نبوت سے آخر عمر تک کم از کم کتنے برس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی؟ انہوں نے تو 32 برس انہوں نے خدمت کی۔ حضرت علی کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نفس سے کون سی 3 چیزیں بالکل دور کر رکھی تھی؟ بحث و مباحثہ، ضرورت سے زیادہ بات کرنا اور لا یعنی باتیں۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسروں کے متعلق کن 3 باتوں سے پرہیز فرماتے؟ برا کہنا، عیب گیری کرنا اور اندرونی حالات کی ٹو میں رہنا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلام فرماتے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کس طرح خاموش ہو کر سنتے تھے، گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بولنے والے کی بات کو کب تک درمیان سے نہیں کاٹتے تھے؟ جب تک بولنے والا خود چپ نہ ہوتا آپ کبھی نہ کاٹتے۔ اگر کوئی شخص دفعتاً یعنی پہلی نظر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا تو اس پر کیا کیفیت طاری ہو جاتی؟ وہ مرعوب ہو جاتا تھا، ڈر جاتا تھا، رعب میں آ جاتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آغوش پروردہ گود میں پلے ہوئے کون سے صحابی تھے؟ تو یہ حضرت ہند بن ابی حالہ۔ دسترخوان پر کھانا جس قسم کا سامنے آتا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ کیا ہے؟ اسے تناول فرماتے اور برا بھلا نہ کہتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غصہ کس بات پر آتا؟ جب کوئی امر حق کی مخالفت کرتا۔ لفظ اوصاف قواعد کی روح سے کیا ہے؟ تو یہ جمع مکسر ہے، وصف کی جمع ہے۔ اسی طرح سوال نمبر 6 ہم کریں گے۔ درج ذیل الفاظ و تراکیب کے معنی لغت سے تلاش کر کے اپنی کاپیوں میں لکھیں۔ تو ان کے تلفظ بھی دیکھ لیں اور لفظ یا اس کی ترکیب جو ہے ڈکشنری میں اس کے کیا معنی ہیں وہ بھی میں نے آگے لکھ دیا۔ تو اخلاق مبارکہ، اس کے تلفظ ہیں پاکیزہ عادات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسندیدہ مبروک خصلت ہے۔ پھر ہے خدمت زوجیت، بیوی کی حیثیت سے خدمت کرنا، نکاح کے رشتے کا حق ادا کرنا۔ امہات المومنین، تو مومنوں کی مائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے مخصوص لقب ہے۔ احکام الہی، تو یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات، شریعت کے قوانین اور فرائض ہیں۔ خندہ جبیں، کھلی پیشانی والا، مسکراتے چہرے والا، خوش اخلاق۔ تیور، تو چہرے کے تاثرات، آنکھوں اور ماتھے کے اندر جس سے دلی کیفیت معلوم ہو۔ صراحتاً، صاف صاف واشگاف انداز میں، بغیر کسی ابہام یا چھپائے ہو۔ راست گو، سچ بولنے والا۔ صادق، جس کی گفتگو میں جھوٹ نہ ہو۔ اور تحمل، برداشت، بردباری، صبر، غصے پر قابو پانا، کلام کرنا، گفتگو کرنا، بات چیت کرنا، مخالفت کرنا۔ اسی طرح سوال نمبر 8 ہے، تھیسارسس میں سے درج ذیل الفاظ کے مترادفات تلاش کریں۔ تو یہ میں نے لکھ دیے ہیں۔ واقف، آگاہ، شناسا، باخبر، یہ MCQ میں پوچھے جا سکتے ہیں کسی بھی طرح سے۔ تو ضیافت، دعوت، مہمانی، مہمان نوازی، تواضع، استقبالیہ۔ درخواست، التجا، گزارش، استدعا، عرضی، التماس، عرضداشت۔ عیب، نقص، برائی، خامی، قصور، کھوٹ، کج۔ تناول، کھانا، نوش فرمانا، اخذ کرنا، چکھنا۔ حمایت، طرفداری، پشت پناہی، مدد، نصرت، تائید، حمایت گری۔ اور آغاز، ابتدا، شروع، بسم اللہ، تمہید، منشا، افتتاح۔ خندہ، تبسم، مسکراہٹ، ہنسی، شادمانی، خوشی، ٹوہ، کھوج، جاسوسی، تلاش، سراغ، جستجو، تفتیش۔ محبت، تو یہ الفت، پیار، عشق، چاہت، مودت، پریت، شیفتگی۔ اور اسی طرح اعراب ہیں، آگے میں نے وضاحت لکھ دیا، میں پڑھ لیتا ہوں، اس سے آپ سن لیں۔ اعانت، خندہ، وصف، تباہ، مرعوب،
خوش صحبت۔ سوال نمبر 11 ہے کہ درج ذیل میں سے جمع سالم، جمع مکسر اور جمع الجمع الگ کریں اور ان کے واحد بھی لکھیں۔ تو سب سے پہلے ہم جمع سالم سمجھ لیتے ہیں، جان لیتے ہیں کہ یہ ہوتا کیا ہے۔ تو جمع سالم جس میں واحد کا وزن اور حروف سلامت رہے، یعنی اس کا قاعدہ یہ ہوتا ہے، میں نے یہ متن شیئر کیا آپ سے آسان اردو سے، دیکھیں کہ اس جمع میں واحد لفظ کے آخر میں صرف یہ نون یا الف تے کا اضافہ کیا جاتا ہے اور اثر لفظ کی ترتیب نہیں بدلتی، یعنی کہ واحد ویسے کا ویسا لکھا جاتا رہتا ہے اور اس کے ساتھ یا تو یہ نون کا اضافہ کر دیتے ہیں یا الف و تے کا اضافہ، جیسے حاضر سے حاضرین، اس میں یہ نون لگایا گیا ہے۔ کاتبین، کاتب سے کاتبین، اس میں بھی یہ نون لگایا گیا۔ اور مجاہد، مجاہدین، ناظر، ناظرین، حادثہ سے حادثات، الف تے لگایا گیا۔ اسی طرح جمع المکسر جس میں واحد کا وزن یا حروف کی ترتیب ٹوٹ جائے، اب کیسے باب سے ابواب، یعنی یہ نیچے سے اس کو پہلے قاعدہ پڑھ لیتے ہیں، اس جمع میں واحد کے حروف کے بیچ میں نئے حروف بڑھا دیے جاتے ہیں یا ترتیب بدل دی جاتی ہے، جیسے عربی اوزان، افعال، فعول وغیرہ۔ تو اس کا وزن بھی میں نے ساتھ لکھ دیا تاکہ آپ اچھے سے سمجھ سکیں۔ تو باب ہے تو یہ ابواب بن گیا ہے، ابواب، افعال، ابواب بن گیا ہے، فعول سے افعال بن گیا ہے۔ اسی طرح جرم، جرائم، افق، آفاق، کتاب، کتب، تو یہ ہے۔ پھر جمع الجمع کیا ہوتی ہے؟ یہ جمع کی بھی جمع ہوتی ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ یہ وہ الفاظ ہیں جو پہلے واحد سے جمع یا زیادہ تر جمع مکسر بنتے ہیں اور پھر جمع کے آخر میں الف اور تے لگا کر اسے دوبارہ جمع بنا دیا جاتا ہے، جیسے وجوہ، وجہ سے وجوہ، اور پھر جمع الجمع کیا ہے؟ وجوہات۔ حکم، احکام، احکامات، عجیب یا عجوبہ، عجائب، عجائبات۔ اگر آپ کو آج کا یہ سلیکٹڈ اور ٹو دی پوائنٹ لیکچر پسند آیا ہو اور اس سے آپ کی تیاری آسان ہوئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے، اپنے دوستوں اور کلاس فیلوز کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ شعبان سیریز کے تمام لیکچرز آپ تک بر وقت پہنچتے رہیں۔ فیس بک پر ہماری لائیو کلاسز اور اپڈیٹس کے لیے آپ ہمارے ہینڈل FB شعبان جھولن شعبان پر بھی ہمارے ساتھ جوڑ سکتے ہیں۔ اپنے معلم شعبان جھولن شعبان کو اجازت دیجیے، محنت کرتے رہیے اور آگے بڑھتے رہیے۔ خدا نگہدار۔